بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر اب بخش دیجئے، لنا ہمارے لیے، ذنوب گناہوں کو، نا ہمارے، واو اور قنا آپ بچا لیجئے ہمیں، عذاب عذاب سے، الناری آگ کے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور اطاعت کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور بخشش طلب کرنے والے سحری کے وقت۔ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، اب آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، سچ بولنے والے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں اور خرچ کرنے والے، اور سحری کے وقت، آدھی رات کے وقت، آخری رات کے وقت کیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے 16، جس میں اللہ رب العزت بہت خوبصورت، بہت پیارے الفاظ میں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ نے جب مجھ سے مانگنا ہو، جب آپ کا دل بھر آئے اور آپ چاہیں کہ ہم رب سے کچھ اسپیشل مانگ لیں، کچھ خاص مانگ لیں، کچھ ضروری مانگ لیں، تو تم ان الفاظ میں مجھ سے دعا کر لینا۔ اور ساتھ اللہ رب العزت ان دونوں آیات میں مومنین کی صفات بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اس سے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو جنت کی بشارت سنائی تھی اور جنت کے انعامات یاد دلائے تھے۔ تو اللہ رب العزت اب اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ خوبصورت جنت تیار کی گئی ہے۔ میری پیاری بہنوں، غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون کون سی صفات تمہارے اندر ہوں گی، کون کون سا طریقہ تمہارا ہوگا، کون کون سے طرز عمل سے تم مجھے راضی کر سکتے ہو، کون سے کام ہیں جو مجھے مرغوب ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہیں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم، شکر اور احسان کہ وہ ہمیں خود بتاتا ہے کہ میرے بندو ایسے بولو تو مجھے اچھا لگے گا، ایسے کرو تو مجھے پسند آئے گا اور میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اور میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ تو میری پیاری بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں الذین یقولون، وہ لوگ جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ یہ دعا پڑھیں گی تو اللہ پاک ہمارے لیے پھر یہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ اس طرح دعا مانگتے ہیں، یعنی نیکوکار لوگ۔ تو ایک تو ہم اس دعا کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کی جو مومنین کی صفات والا مومن ہے اس کی اندر ہم لوگ داخل ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، ایک یہاں پہ میں آپ کو ہنٹ دے دوں اپنے لیے بھی، کہ ایسی پیاری پیاری دعائیں جب ہمارے قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس دن کا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو زبانی یاد کر دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زبانی یاد کریں، دوسرا ہم اس دن میں اس کو 100 مرتبہ ایک تسبیح کے طور پہ ہم اس کو پڑھ لیں تاکہ ہمیں یہ پھر بھولے نہیں۔ ٹھیک ہے، میری ایک بہت پیاری خوبصورت بہن اسی رب کریم کا پیغام سے ہمارے ساتھ جڑی، تو اللہ کے کرم سے پہلے سے اللہ کا ان کے ساتھ خصوصی کرم ہے کہ وہ سعودی عرب میں رہتی ہیں، اور دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ پہلے دن سے انہوں نے اس کو حفظ کرنا شروع کر دیا۔ بلکہ 3-4 بہنوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ جو ہے نا اس ترجمے کے ساتھ ساتھ، ہمیں ایک آیت تھی، آپ ایک ہی آیت دیتی ہیں، ہمیں ترجمہ سمجھ میں آتا ہے، یاد ہوتا ہے، تو ہمیں اس آیت کے ساتھ ایک تھوڑی انسیت سی پیدا ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو حفظ کرنے لگے۔ تو پراپر، یعنی باقی 2-3 لوگ بھی بتا رہے تھے کہ ہم کرتے ہیں، لیکن ایک بہن ہے کہ پراپر اس کو حفظ کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور ان کی بھی سورہ بقرہ اس کے ساتھ حفظ
ہو گئی اور وہ پھر بھی دعائیں مجھے دے رہی ہیں، حالانکہ حفظ کرنے میں تو ٹوٹلی ان کا اپنا کردار ہے کہ انہوں نے اس کو حفظ کیا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم پورا قرآن کریم تو حفظ نہیں کر سکتے، پھر ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہوگا، ہم یاد نہیں کر پائیں گے۔ حالانکہ اگر کمپلیٹلی قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد یاد نہ ہو، لیکن اللہ پاک کا وہ بندہ، کوئی بندی جس نے قرآن پاک حفظ کیا، وہ مسلسل اس کو یاد کرتا رہتا ہے، مطلب اس کو دہراتا ہے ہر سال، اس کو جتنا ہو سکے۔ مثلا میرا یہ ذاتی تجزیہ اندازہ ہے کہ اللہ رب العزت تو بڑے غفور الرحیم ہے نا۔ اللہ پاک یہ تو نہیں کہتے کہ جس طرح آپ نے حفظ کیا تھا جس ٹائم جس طرح قرآن پاک آپ کے ذہن میں 100% ظاہر ہے، جب امتحان دیتے ہیں وفاق کا تو کتنا پکا یاد ہوتا ہے، ویسا ہی ہمیشہ یاد ہو۔ لیکن اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو یاد کرتے رہیں۔ مثلا ایک پارہ دہرایا، اس کی یعنی کہ 16 رکوع ہے تو روزانہ ایک رکوع دہرایا، پھر 4 رکوع کر کے، پھر ربع ربع کر کے، پھر پورا، ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ مسلسل اس کو یاد کرتا رہے، مسلسل ہر ہفتے ہر دن اس کے کچھ نہ کچھ دہراتا رہے، تو پھر میرے خیال نہیں ہے کہ اللہ پاک اس کو گناہ دیں گے، کیونکہ وہ اپنی کوشش کر رہا ہے۔ اب ذہن ویسا نہیں رہا، اب ویسی عمر نہیں رہی، ویسے حالات نہیں رہے، تو اس لیے وہ تو ہے ایک الگ بات۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم حفظ تو نہیں کر سکتے، تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایسی پیاری دعائیں جب رب کریم ہمیں اس ترجمے کے طریقے میں جو ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، اس ترتیب کے اندر ہماری دعا آ جائے تو اس دن ہم اس دعا کو حفظ کر لیں۔ اور خالی حفظ کرنا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں وہ بھول جائے گی۔ ہم تھوڑا سا بھی، یہ بہت ہی آسان دعا ہے، ہم فوراً اس کو پڑھیں گے ہمیں یاد ہو جائے گی، لیکن ہم اس کو کم از کم ایک تصویر اس کی اس دن میں پڑھ لیں، یعنی جب پکی یاد ہو جائے، یا یاد کرنے کے لیے 100 مرتبہ پڑھ لیں، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمیں یہ دعا بھولے گی نہیں۔ تو جب سحر میں، افطاری میں، جب ہم لوگ اچھے کسی موقع پہ دعا مانگتے ہیں، یا کبھی بیٹھے بٹھائے بھی یاد آتی ہے، اللہ پاک کی دعائیں مانگنے کا دل کرتا ہے، تو ہم ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ رب کریم نے ہمیں بتایا ہے قرآن کریم کے اندر کہ آپ ایسے مانگو۔ اللہ پاک تو وہ اپنی بات کہنے کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ پاک کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں آگے آنے والے الفاظ، لیکن ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں اشارہ دے رہے ہوتے ہیں، بندو یہ الفاظ مجھے پسند آئے ہیں تو میں نے ان کو یہاں ریکارڈ کیا نا۔ صحابہ کرام نے، کسی نے یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے یہ پیارے الفاظ سے دعا مانگی ہے تو اللہ پاک نے یہ بتایا ہے، لیکن چونکہ اللہ پاک کو یہ الفاظ اچھے لگے تو اللہ پاک نے ہمیں سکھا دیے۔ تو یاد رکھیے، جب بھی قرآن کریم میں کوئی دعا آئے گی تو ہم نے اس کو زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ سب وظائف پوچھتے ہیں، وظائف، وظیفہ، فلاں چیز کا وظیفہ، یہی تو وظیفے ہیں، سب سے بڑے وظیفے یہ ہیں جو رب کریم نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ توبہ کا وظیفہ یہ ہے، جہنم سے بچنے کا وظیفہ یہ ہے جو آج کی آیت میں ہے، گناہوں سے بخشش کا وظیفہ یہ ہے۔ تو یہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے میری پیاری بہنوں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ توبہ ہماری کیسی ہوگی، اس کے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ہم سب دنیا کے اتنے کھو چکے ہیں، ہمارے وظیفے صرف اس حد تک ہوتے ہیں، ہماری جاب کیسے لگے گی، ہمیں بیٹا کیسے ہوگا، ہمیں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، ظاہر سی بات ہے، دنیا کا حصہ ہے، یہاں ہم نے وقت گزارنا ہے، لیکن اس میں ہم ہو نہیں سکتا کہ یہ جو مسائل، ہماری پریشانیاں، ہماری مشکلات ہیں، ہمیں جن کے لیے ہمیں کرنا، ان میں بھی ہم رب کریم کے قریب ہو جائیں، دعائیں مانگیں، بس دعا سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ برائے کرم وظیفے کرنے چاہیے، چلو اچھی بات ہے، ہم لوگوں جیسے جو نا لوز لوگ جو ہوتے ہیں، لوزر لوگ ہوتے ہیں، وہ اس طرح نہیں کر پاتے تو اللہ کا ذکر کیا کریں، لیکن ہمیں کس بہانے کی ضرورت ہے، رب کریم سے دعا مانگے، دعا سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ تو اللہ کریم سے اپنی مسائل، اپنی پریشانیاں، روزگار، بیٹا، پریشانیاں، ہر طرح کی چیز کے لیے سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے، اور وہ دعا کریں اور وہ ان الفاظ میں کریں جو رب کریم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے ان کو حفظ کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو آج کی دعا کیا ہے، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پہلے رب کریم کو بتانا ہے، ریپیٹ کرنا ہے، بار بار یقین دلانا ہے، رب کریم ہم بھٹک تو رہے ہیں، زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، ہم سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن رب کریم ہم ایمان والے ہیں، ہمارا یقین پختہ ہے آپ کی ذات پہ، آخرت پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انبیاء پہ، کتب پہ، ملائکہ پہ، سب پہ ہمارا ایمان ہے، جنت جہنم سب کچھ ہمارے یقین میں داخل ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم تھوڑے سے کمزور ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم دنیا میں لگ کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ہم کون سے والے ایمان والے ہیں۔ تو رب کریم ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، آمنا، ہمارا ایمان ہے آپ پہ، یقین ہے آپ کی ایک ایک صفت کے ساتھ، ایک ایک صفت کے ساتھ رب کریم ہم آپ کو مانتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن آپ ایسا کیجئے کہ ہم سے گناہ بہت ہو جاتے ہیں، آپ ہمیں بخش دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ ہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولتے رہتے ہیں، لیکن
اس میں بھی کبھی دھیان ادھر ادھر، نہ ہمارے دماغ میں ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں، نہیں، نہ کوئی گناہ سوچتے ہیں، نہ کچھ. بس اچھی بات ہے، کرنا چاہیے استغفر اللہ، لیکن اس کے اندر بھی تھوڑی تڑپ تو ہو، تھوڑی سوری تو ہو، تھوڑی معذرت تو ہو. تو پھر یہ الفاظ بھی بڑے پیارے ہیں استغفر اللہ کے بعد کہ رب کریم فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. فاغفر لنا ذنوبنا پورا نہیں بھی پڑھتے تو یہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے. ہمیں استغفر اللہ اچھا لگتا ہے، آسان لگتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھیں اس کے ساتھ فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب کریم ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. ان الفاظ کے ساتھ بھی دعا مانگتے رہا کریں. وقنا عذاب النار، ہم پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ. اور اس کے علاوہ بھی ہمیں جب جہنم کی یاد آئے، قرآن کریم میں جب ہم جہنم کا ذکر پڑھیں تو ہم وہاں پہ یہ مانگنا چاہیے ہمیں کہ اللہم اجرنی من النار. لیکن آج ایک اور الفاظ آ گیا ہمارے پاس پیارے سے، ہم اتنے رٹو ہو گئے، ہم اس کے علاوہ کوئی اور دیکھتے ہی نہیں کہ رب کریم نے کچھ اور بھی ہمیں بتایا ہے. وہ جملہ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے، وہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے، لیکن یہ بھی تو بولے وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، رب کریم ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن رب کریم ہم آگ کو نہیں برداشت کر سکتے. ہم سے گناہ بھی ہوئے ہیں، نمازیں بھی قضا ہوئی ہیں، روزے بھی بہت سارے نہیں رکھے. میری بہنیں پتہ نہیں، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت زندگی پڑی ہوئی ہے، روزے بھی اتنے پڑے ہوئے اور پتہ ہی نہیں ہے جب سے جوان ہوئے روزے رکھتے چھوڑتے چلے گئے، چھوڑتے، نہ کوئی فکر، نہ کوئی افسوس، نہ کوئی اس کو ڈائری میں نوٹ کرنا، نہ کچھ. انشاءاللہ کوشش کروں گی کچھ ٹائم اس ٹاپک کو دیا جائے تو پتہ ہی نہیں زندگی کا. تو رب کریم ہم سے بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم کو ان کو اپنی زندگی میں ادا کر لیں اور پھر ان کے لیے اس کے ذریعے سے ہم لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اب دوسری آیت مبارکہ، آیت مبارک 17، اس میں اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں؟ اب بڑی خوبصورت بڑی پیاری صفات گنوا رہے ہیں. یاد رکھیے ہمارے قرآن پاک پڑھنے کا مقصد نہ ہم نے گروپوں کو فیل کرنا ہے، نہ ہم نے کسی کو خوش کرنا ہے، نہ ہم نے یہاں پہ کسی کو دکھانا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر آیت میں دیکھنا ہے کہ رب کریم اس آیت مبارکہ کے اندر میسج کیا دے رہے ہیں، رب کریم اس آیت مبارکہ کے اندر ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. بہت ڈیپ جایا کریں، سنتے ہوئے غور کیا کریں کہ ہمیں اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو بہت ایکٹیو کر لیں، کیا بتانے والے ہیں اللہ پاک. 6 صفات اللہ پاک گنوا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں بتانے لگے کہ مومن کے اندر کون سی صفات ہوتی ہیں. تو پھر ہم کیوں نہیں مومن بن سکتے؟ ہم کیوں نہیں ایمان والے بن سکتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے اندر یہ صفات لا سکتے؟ وہ صفات کون سی ہیں؟ سب سے بڑی صابرین، صبر کرنے والے. یہ صبر سے ہمارے ذہن میں ایک دم آتا ہے ہمارا کوئی بہت عزیز فوت ہو جائے تو ہم نے اس میں رونا نہیں ہے، ہمیں کوئی بہت زیادہ چیز کرے تکلیف دے تو ہم نے برداشت کرنا ہے. نہیں، صبر کا بہت معنی، بہت کچھ ہے. سب سے بڑا معنی صبر کا یہ ہے کہ دین کے راستے میں، اب دین کا راستہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل ابھی ہمارے پاس یہی گروپ ہے، ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی اسی کی مثال دے دوں. آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، آپ اس کا ترجمہ یاد کرنے پہ فوکسڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو جو ہے نا روزانہ سنتے ہیں، یا آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، یا آپ نوافل پڑھتے ہیں، یا آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں. ان سب میں کوئی چیز رکاوٹ آ گئی، کوئی مشکل ہو گئی، کوئی اس صبر کا نام ایک نام استقامت بھی ہے. یعنی کہ کوئی مشکل آ گئی تو پھر آپ نے صبر کر لیا، آپ نے ہمت کر لی، آپ پریشان، آپ تھکے ہوئے، آپ کو نیند آ رہی ہے، لیکن آپ اس آیت مبارکہ کے دہرا لیتے ہیں، آپ ترجمہ دہراتے ہیں. کیوں بار بار کہنا پڑتا ہے میری ان بہنوں کو جو ترجمہ سناتی ہیں، میری ان بیٹیوں کو جو سناتی ہیں، آپ سنائیں، آپ سنائیں، آپ سنائیں؟ کیونکہ وہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں فیس نہیں ہے نا، اس لیے. فیس ہوتی نا تو میری کوئی بہن سبق ایک دن بھی مس نہ کرتی. اور دوسرا یہ کہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے نا ذرا کمزور ہے. ڈرامہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اپنی دنیاوی ضرورتیں، اپنے جانا آنا، کوئی بھی چیز، اپنی ہر چیز اپنی پابندی سے ٹائم پہ. لیکن رب کریم کا کلام ہم نے لے تو لیا ہے، نام بھی لکھوا لیا، لیکن ہم سے سنایا نہیں جا رہا. ہمیں ٹائم نہیں ملتا، 24 گھنٹے کے اندر ہمیں وقت نہیں ملتا. ہمیں دوسرے دن سنانا ہے، تیسرے دن جب فرائیڈے آ جائے، آخری وقت پہنچ جائے، پھر ہم نے ترجمہ سنانا ہے. میری پیاری بہنوں، رب کریم دیکھ رہے ہیں آپ ہم امپورٹنس کتنی دے رہے ہیں اس کو. تو کیا کہ صبر کرنا، یعنی کہ مشکل ہوگی، بخار ہو گیا، سر میں درد ہے، نیند آ رہی ہے، کچھ اور کام کرنا ہے، ایون کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کرنی ہے، کوئی ڈرامہ دیکھنا ہے، کچھ کرنا ہے، لیکن ہم صبر اور استقامت سے رب کریم کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ ایک مثال تھی. باقی یہ کہ صبر سے مراد یہ کہ وہی بات کہ کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، مشکل وہ تنگ کر رہا ہے کوئی، لیکن آپ صبر کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. آپ اس کے یعنی کہ
اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، بات نہیں بڑھاتے، اللہ کی رضا کی خاطر خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ روزہ رکھنا ہے، آپ صبر کر کے ہمت کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ دین کا کوئی کام، سب سے بڑا صبر یہ کہ دین کا کام ہم کر کہاں رہے ہیں، کوئی کام، کوئی جہاد، کوئی بڑی سی چیز کر رہے ہیں، اس میں کوئی مشکل آ گئی، اب صبر کر لیں، ہمت کر لیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ہے نا کاموں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بیچ کے دے کے وہ اس پہ صبر کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، حوصلہ کرتے ہیں۔ بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں، بچے جیلوں میں چلے جائیں کچھ ہو، لیکن ان صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، تو وہ صبر ہوتا ہے۔ صبر کرنا، صادقین، سچ بولنا۔ یہاں ہم مار بہت کھا رہے ہیں، بس رب کریم سے ہی دعا ہے کہ سچ ہم نہیں بولتے، کچھ چیزوں میں سچ بول بھی لیتے ہیں لیکن بڑے بڑے جھوٹ، دن رات کچھ، کس کو کوئی مذاق کا لبادہ پہنا کے، کسی کو جو ہے نا ضرورت کا لبادہ پہنا کے، کسی کو مجبوری کا نام دے کے، کسی کو کچھ کر کے، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، ضرورت کے وقت بھی جھوٹ نہیں بولنا، کسی کنڈیشن میں جھوٹ نہیں بولنا۔ لیکن ہم لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں، بولتے ہی چلے جاتے ہیں، کبھی ضرورت ہو نہیں ہو، بغیر جب عادت بن جائے تو پھر اتنی بڑی ضرورت نہیں بھی ہو، چھوٹا سے بھی بات ہوگی ایویں کسی کو مطمئن کرنا ہوگا، کچھ کہنا ہوگا، ہم جھوٹ بول دیں گے، ہم جھوٹ بول دیں گے، جھوٹ بہت بولتے ہیں۔ تو رب کریم کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ بولنے، وہ صادقین ہوتے ہیں، وہ سچ بولنے والے، تو ہر حال میں سچ بولتے ہیں۔ بہت کمی ہے، بہت کمی ہے اس بات میں۔ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچ بولنے والے ہو جائے، قانتین، اطاعت گزار، رب کریم کی اطاعت کرنے والے۔ اطاعت سے مراد یہاں پر عبادت بھی ہے، رب کریم کی عبادت کرنے والے، شکر گزاری کرنے والے، اس کے آگے گڑ گڑانے والے، سجدے کرنے والے، اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے۔ کیا جواب ہوتا ہے؟ کبھی کوئی بات بتائی جائے کہاں لکھا ہے قرآن کریم میں؟ بھائی یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ حدیث میں نہیں ہو سکتا، یہ کیسے، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو اس میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ بھائی ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات حدیث مبارکہ کے اندر کہتے تھے وہ بھی وحی کی ایک قسم تھی، اللہ پاک کی طرف سے ان کے دل میں آتی تھی۔ کوئی وہ انسانی بشر ہونے کے تقاضے سے اگر کبھی وہ کوئی بات ایسی کرنے لگتے، کوئی فیصلہ، کوئی چیز جس میں ان کا وہ عالم الغیب تو نہیں تھے، جہاں ان کو نہیں ابھی بات کا صحیح اندازہ ہوا، تو رب کریم کے طرف سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے تھے، رب کریم کی طرف سے خواب آ جاتا تھا، رب کریم کی طرف سے القاء آ جاتا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کوئی بات، کوئی ورڈ، کوئی ایک جملہ ایسا نہیں بولا جو خدا نہ خواستہ، جو کسی بھی اعتبار سے وہ صحیح نہ ہو۔ اس لیے ہمیں جب پتہ چل جائے نا کہ یہ بات حدیث مبارکہ میں اندر آئی ہے اور مستند حدیث کے اندر آئی ہے اور بالکل صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی حکم آیا تو میری پیاری بہنوں وہاں آرگیو مت کیا کریں۔ کوئی پتہ نہیں ہے کون سے ٹائم اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، کس ٹائم اللہ پاک جو ہے نا غصے میں ہیں اور اللہ پاک آپ کی کسی بات پہ پکڑ بھی کر سکتے ہیں، تو ایسی کوئی بات مت بولا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پہ ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلنا، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنا، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنا، تو یہ اطاعت ہے۔ تو اطاعت کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، اطاعت کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ منفقین، خرچ کرنے والے، ایسا دیکھیں منفقین کا ایک مطلب انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس پہ ہم نے بڑا خوبصورت سورہ بقرہ کے اختتام پہ بڑی پیاری پیاری اختتام لفظ ہوتا ہے، اختتام پہ بڑی پیاری پیاری ہم نے آیات پڑھی ہیں، ہمارے اندر بڑی ترغیب بھی ہوئی ہے، اللہ کرے کہ ہم لوگ خرچ کرنے والے بھی بن گئے ہوں۔ لیکن یہاں پہ سمپل منفقین آیا ہے، اس لیے میں نے اپنی زندگی میں کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے پاس بڑے ہی پیسے ہوتے ہیں، بڑی ہی دولت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ پہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ اس لیے میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، بہت اجر ملے گا، بہت مرتبہ ملے گا، بہت کئی گنا زیادہ ملے گا اللہ کے پاس، وہ سارا اللہ پاک نے ہمیں بتا دیا۔ لیکن اگر نہیں کرتے نا تو خدا کے بندو، رب کے بندو، جب رب نے دیا تو اپنے اوپر تو خرچ کرو، اپنے بچوں پہ تو کرو، اپنی اولاد پہ، اپنے دوستوں پہ ہی کر لو، اپنے والدین پہ کر لو، کہیں کہیں خرچ کرو، خرچ کرنا تو چاہیے نا۔ منفقین، خرچ کرنے والے بھی اللہ کو پسند ہیں، خرچ کرنے والے، رکھنے والے نہیں اللہ کو پسند ہے، وہ رکھا ہوا کسی کام کا نہیں، نہ ہمارے نہ بعض لوگ تو ان کے اربوں روپے جو ہے نا بینکوں میں چلے جاتے ہیں اور ان کا کسی کو کوڈ ہی پتہ نہیں ہوتا، ایسی ایسی جگہوں پہ جا کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا، خرچ کریں، خرچ کرنے سے رب کریم دے گا، اور اتنا سکون خرچ کرنے میں ہے نا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اور رب کریم ان کو دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اولادوں پہ، گھر پہ خرچ کریں جو اللہ کے راستے میں بھی نہیں
دیتے، ان کو بھی اللہ بہت نوازتا ہے، ان کو بھی اللہ بہت دیتا ہے، لیکن جو رکھنے والے ہیں نا ان کو میں نے ہمیشہ روتے ہوئے ہی دیکھا ہے، پریشان ہی دیکھا ہے۔ اللہ آپ کی زندگی میں بھی ایسے ایونٹس آتے ہوں گے، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ان کو۔ والمستغفرین بالاسحار، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ سحری کے وقت استغفار کرنے والے، ایک تو استغفار ویسے بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ سحری کے وقت اللہ کو استغفار پسند ہے، تو میری پیاری بہنوں کیا ہم نے کب اٹھنا ہے؟ جب سحری کے بالکل الارم بول جائے، جب بالکل سحری بنانے کا ٹائم آ جائے تب اٹھنا ہے ہم نے؟ نہیں، ہم نے تھوڑی دیر پہلے اٹھنا ہے، ہمیں رب سے بات بھی تو کرنی ہے۔ پورے سال میں ایک رمضان ہی تو ہوتا ہے جس میں ہم سحری میں اٹھ پاتے ہیں، تو ہم نے 2 4 6 8 10 12 نفل پڑھ کے ہم نے رب کریم سے استغفار کرنا ہے۔ اچھا نہیں وقت ملا، کبھی گیسٹ آ گئے، کبھی کچھ ہو گیا، آپ کی سحری لمبی ہو گئی، آپ کی لیٹ آنکھ کھلی، تو سحری بناتے ہوئے بھی ہم استغفار کر سکتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے رب کریم سے مانگ سکتے ہیں۔ سحری کے وقت کا استغفار اللہ کو پسند ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی ہمیں سحری کے وقت میں اٹھنا چاہیے، جاگنا چاہیے، رب کریم سے مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں نا کہ جو ایمان والے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سحری میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تم مرغ سے بھی وہ نہ ہو جانا کہ مرغ تو سحری کے وقت اٹھا رہے اور تم سوئے رہو، لیکن ہم تو سوئے ہی رہتے ہیں نا۔ اللہ کریم ہمیں جاگنے والا بنا دے اور ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے، ایسی استغفار کرنے والا، ایسی توبہ کرنے والا کہ جس کی بخشش مل جائے۔ کبھی کبھی ہم اتنے گناہگار ہو جاتے ہیں، اتنے گناہوں کی لسٹ بڑی ہو جاتی ہے کہ پھر استغفار بھی کام نہیں کرتی، اتنا جب تک ہم ان گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو ہم گناہوں کو چھوڑ کے پکی سچی استغفار کرنے والے ہوں۔ بڑی خوبصورت آیت مبارکہ، ان کی تفسیر میں مجھے زیادہ تفسیر نہیں ملی تھی، لیکن آپ لوگ سننے والوں کا جو طلب ہے، آپ کی جو ضرورتیں ہیں، یا آپ کی جو اس کے ساتھ لگن ہے رب کریم کا کلام کے ساتھ، تو اس برکت سے اللہ پاک نے اس کو ایسا کیا کہ اس کی 20 منٹ ہو گئے آپ کے لیے۔ اللہ کریم رب کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم اپنی رضا حاصل کرنے والی، اور آج کی جو مومنین کی جو صفات ہم نے پیاری پیاری پڑھی ہیں، رب کریم یہ صفات ہمارے اندر لے کے آ جائے۔ رب کریم ہم کمزور ہیں، ہمارے سے نہیں ہوتا، رب کریم ارادے ہیں، شوق ہیں، خواہش ہیں، تو رب کریم آپ کو پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو سن رہے ہیں، ورنہ اتنی زندگی ہم نے 40 سال گزار لی ہے، ہمیں نہیں خیال آیا کہ اتنے ڈیپلی ہم قرآن کو سمجھ سکیں، کہ آیت کو دیکھیں، غور کریں اور عملی زندگی میں کوئی تفسیر نہیں کرتی۔ یاد رکھیں میری بہنوں، کسی کو نہ کہنا کہ ایک گروپ میں تفسیر ہو رہی ہے، یہ ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، بس اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ رب کریم نے اس آیت میں ہم سے کیا کہا ہے، اللہ رب العزت کا میسج سمجھ میں آ جائے تو کافی ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آئے تو مجھ سے پوچھیں، میں دوبارہ پڑھوں، دوبارہ دیکھوں، میں آپ کو بتاؤں، لیکن بس اتنا، میں کوئی تفسیر نہیں بتا رہی۔ تفسیر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم لوگ نہیں وہ ذمہ داری اٹھا سکتے، لیکن ہم نے رب کریم کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ یہ کیا کام ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک، ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ صفات آج پڑھی ہیں تو اللہ پاک ہماری زندگیوں میں لے کے آئے، اور ہم نے کوشش کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔